نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے جو حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے فجر کی جماعت کی نماز کے بعد 2 رکعتیں ادا کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، میری فجر سے پہلے کی 2 سنتیں نکل چکی تھی، میں نے وہ سنتیں ادا کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ یہ روایت ترمذی نے بھی نقل کی ہے، ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے اور شرح السنہ نے بھی نقل کی ہے۔ اور اس حدیث کے عرض کرنے کا مقصد کافی حد تک آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ آج فجر کی نماز کی 2 سنتیں جو اگر نکل جائیں کسی نمازی کی تو وہ کس وقت ادا کرے؟ کیا وہ فجر کے فرضوں کے بعد ادا کر سکتا ہے؟ کیا سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ادا کر سکتا ہے؟ تو اس پر کچھ لب کشائی کی جائے گی۔ تو اس حدیث پاک کو دلیل بناتے ہیں شافعی صاحب، اور اس حدیث پاک کو دلیل بناتے ہوئے وہ یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کری اور اس کو اتنا موقع نہیں مل پایا کہ وہ 2 سنتیں فجر کی ادا کر لیتا، تو شافعی صاحب یہ کہتے ہیں اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے، دلیل بناتے ہوئے کہ فجر کی جماعت کی نماز کے بعد 2 سنتیں جو رہ گئی ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ مسلک شافعی صاحب کا بھی ہے، حنبلی صاحب کا بھی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث میں کچھ ضعف ہے، یعنی ضعیف ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی جماعت کی نماز ہی جاتی رہی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عدم قضا سنتوں کے اندر اصل ہے، یعنی سنتوں کی قضا نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے فرض کے ساتھ یعنی جماعت ہی نکل گئی ہے تو وہ فرضوں کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے 2 سنتیں ادا کرے گا، پھر 2 فرض ادا کر لے گا طلوع آفتاب سے پہلے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ فرض کی قضا کی جاتی ہے۔ اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ اپنی اس نماز کو قضا کرے گا۔ واجب کی قضا ہے، واجب جیسے عشاء کی نماز میں وتر ہوتے ہیں، تو عشاء کی نماز اگر کسی شخص کی قضا ہو گئی تو وہ عشاء کی نماز کے 4 فرضوں کی بھی قضا کرے گا، اور عشاء کے فرضوں کے ساتھ ساتھ وہ وتروں کی بھی قضا کرے گا، کیونکہ قضا فرض کی ہوتی ہے اور واجب کی ہوتی ہے، سنتوں کی اور مستحبات کی قضا شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ ظن غالب ہے، امید ہے کہ میں امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا،
آخری قاعدہ مجھے مل جائے گا تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ سنتوں کی نیت باندھ لے اور اس کے بعد جماعت کی نماز میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ ایک صاحب آئے اور یہ امید نہیں تھی کہ وہ فجر کی جماعت کی نماز حاصل کر لیں گے اگر سنتیں پڑھیں گے، تو انہوں نے جماعت میں ہی شامل ہو کر نیت باندھ لی، اب یہ سنتیں رہ گئی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنتوں کی قضا نہیں ہے، اور یہی مسلک آپ کے شاگرد امام ابو یوسف کا بھی ہے۔ لیکن ایک شاگرد اور ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ امام محمد ہیں۔ امام محمد صاحب کے نزدیک قضا کی جا سکتی ہے، لیکن طلوع آفتاب کے بعد۔ امام محمد صاحب کا یہی قول ہے، اسی حدیث کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ان صحابی نے نماز ادا کری، پھر بعد میں 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، تو وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میری سنتیں رہ گئی تھی، میں وہ ادا کر رہا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہیں امام محمد، وہ اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے، بنیاد بناتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اور زوال سے پہلے سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اور زوال شروع ہونے سے پہلے سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کی نماز سے پہلے سنتیں اب ادائیگی میں رہ گئی تو نہ وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے، نہ طلوع آفتاب کے بعد کر سکتا ہے، کیونکہ سنتوں کی اصل جو ہے وہ عدم قضا ہے، یعنی اس کی اصل یہ ہے کہ اس کی قضا نہیں ہے، قضا فرضوں کی ہے، قضا واجب کی ہے، سنت کی قضا نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز ہی جماعت کی چلی گئی اور اتنا وقت تھا طلوع آفتاب سے پہلے، تو فرمایا کہ وہ فرضوں کے ساتھ اگر فوت ہوئی ہیں، فرضوں کے ساتھ اگر سنتیں رہ گئی ہیں تو پہلے سنتیں پڑھے پھر فرض ادا کر لیں، یعنی پوری نماز پڑھ لیں۔ تو یہ فجر کی سنتوں کے تعلق سے ہے، اور اس پہ تائید اتنی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کی 2 سنتیں جو ہیں فرضوں سے پہلے، وہ لازمی طور کے اوپر ادا کرو، اگرچہ تمہیں گھوڑے رون ڈالیں۔ فرمایا تمہیں گھوڑوں کے رون ڈالنے کا بھی خوف ہو تب بھی فجر کی نماز کی 2 سنتیں ادا کرنا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں۔ تو فجر کے فرضوں سے پہلے کی یہ 2 سنتیں اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور یہ قریب واجب ہے۔ اسی لیے امام محمد صاحب کا یہی فتویٰ ہے اور یہی آپ کا مسلک ہے کہ اگر کسی کی فجر کی نماز کی سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اگر کسی کو یہ امید ہے کہ میں فجر کی جماعت کی نماز حاصل کر لوں گا اپنی سنتیں پڑھ کر، اتنا اندازہ تو ہونا چاہیے ہر انسان کو، ٹائم کے اعتبار سے، جماعت کی کیفیت کے اعتبار سے کہ کون سی رکعت ہے،
کون سی رکعت ادا ہو رہی ہے، مجھے قاعدہ مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا، یہ فیصلہ تو نمازی کو خود کرنا ہے موقع اور محل کے اعتبار سے۔ اور جب موقع اور محل کے اعتبار سے وہ اس بات کا فیصلہ کر لے گا کہ ہاں اگر میں فجر کی نماز کی 2 سنتیں ادا کرتا ہوں تو مجھے جماعت مل جائے گی تو وہ ادا کر لے، اگر اسے یہ گمان نہیں ہے تو نہیں ادا کرے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ بس یہ تاکید فجر کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے میری عصر کی نماز کی 4 سنتیں رہ گئی اور جماعت کھڑی ہے، تو دوسری بات یہ ہے وہ غیر موقدہ ہے، وہ غیر موقدہ بھی ہے، اور وہ موقدہ غیر موقدہ ہے، موقدہ نہیں ہے، اور نہ وہ قریب واجب کے ہیں۔ تو جس طریقے سے فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کی، فرضوں سے پہلے کی 2 سنتوں کی قضا اور اس کی تاکید بیان کی گئی ہے کہ اس کی قضا اس انداز سے کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کی فجر کی فرضوں سے پہلے کی 2 سنتیں رہ گئی ہیں تو پھر وہ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ بعد پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کی جماعت کی نماز ہی نکل گئی ہے تو وہ وقت ہے طلوع آفتاب میں تو اس سے پہلے پڑھ سکتا ہے، اور اگر خالی اسے فرض ملے ہیں اور اسے سنتیں نہیں مل پائی ہیں ادائیگی کے اعتبار سے تو پھر وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھے۔ تو یہ صرف فجر کی سنتوں کی تاکید ہے، لیکن اس کے علاوہ عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ بھی غیر موقدہ ہے، اسی طرح عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ بھی غیر موقدہ ہیں۔ تو یہ غیر موقدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی اتنی تاکید بھی نہیں ہے، وقت ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر جماعت میں شامل ہونا ہے۔ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پسندیدہ عمل ہے، اور اسی کو امام اعظم نے بھی اور امام ابو یوسف نے بھی اختیار کیا ہے کہ لاپرواہی نہ ہو، قضا یوں نہیں رکھی ہے۔ ایک باریک مسئلہ ہے یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امام اعظم کے نزدیک قضا نہیں ہے فجر کی نماز کی 2 سنتوں کی، سورج نکلنے کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں جس کی نکل گئی اب نکل گئی۔ اب امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے، لیکن امام محمد صاحب کے قول سے، حالانکہ وہ بھی حنفی ہیں، ہمیں یہ راستہ ملتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس بات کی گنجائش ملتی ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو نماز سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں فجر سے پہلے کی وہ ادا کی جا سکتی ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تاکید کو دیکھتے ہوئے جماعت کھڑی بھی ہو جایا کرتی تھی، اگر انہیں دیر ہو جایا کرتی تھی تو وہ آ کر پہلے فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے تھے اور پھر جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ تو یہ راستہ ہمیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے ملتا ہے اور اس حدیث سے ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کسی اور سنت کے تعلق سے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو امام اعظم نے اس کی قضا کیوں نہیں رکھی اور امام ابو یوسف نے اس کی قضا کیوں نہیں رکھی کہ لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے کہ آج چھوٹ گئی کل نہیں چھوٹے، آج ہم فجر میں دیری ہو گئی کل نہیں چھوٹے، اور جو اس کی عادت بنا لے وہ سب گناہگار ہے کہ صرف فرض ہی ادا کر رہا ہے اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں اس کی فوت ہو رہی ہیں، مسلسل فوت ہو رہی ہیں، اس کو منع فرمایا، اور اس وجہ سے کہ انسان کی سنتیں فجر سے پہلے کے فوت نہ ہو۔ ایک نمازی اس انداز سے اپنی نماز کا اہتمام کرے، اس کی دلائل بھی نہیں ہے اور عقلی دلائل بھی ہے۔ اگر کسی کو کسی سے اپوائنٹمنٹ ملا ہے ڈاکٹر کے یہاں کا، یا اس کی فلائٹ ہے یا اس کی ٹرین ہے یا اسے کہیں پہنچنا ہے تو وقت پہ جائے گا نہیں جائے گا؟ وقت پہ اگر وہاں ذرا سا بھی اسے تاخیر کا معاملہ ہوتا ہے تو فلائٹ چھوٹ گئی، فلائٹ چھوٹ گئی، دوسرا پیشنٹ آ گیا، اس کا نمبر بھی نکل گیا ڈاکٹر کے، اب انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ عقلی دلیل بھی دی جاتی ہے، ہمارے بہت سے علماء نے یہی عقلی دلیل دی ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں تو وقت کی پابندی کر رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں اپنے اللہ کے دربار میں جانے کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی وقت کی قدر نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی پابندی کی نیت نہیں ہے۔ تو اس اہمیت کو واضح کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی 2 سنتوں کی نہ فرضوں کے بعد پڑھنے کی اجازت دی ہے نہ طلوع آفتاب کے بعد، لیکن امام
محمد صاحب کے قول کے مطابق پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ راستہ ہمیں امام محمد صاحب کے قول سے ملتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ انسان عادت نہ بنائے کہ آج نکل گئی، مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، ہر انسان کے ساتھ عوارضات آتے ہیں، ایک مرتبہ اور ایسا ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن مسلسل عادت ڈال لینا کہ روزانہ ہی سنتیں قضا ہو رہی ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا اللہ کا دربار ہے۔ بھائی مسجد میں تو دنیاوی باتیں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، دنیاوی معاملات یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کے اعتبار سے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وہ دربار ہے، آواز بھی بلند نہ ہو، یہاں صرف ذکر ہو، صرف عبادت ہو، صرف تلاوت ہو، صرف نماز ہو، تسبیح ہو، یہ نہیں غیبت کسی کی چغل خوری، کوئی معاملہ دنیاوی یہاں پر بیٹھ کر طے کیا جائے اور یہاں بیٹھ کر پنچایت لگائی جائے اور یہاں ایک مجمع لگایا جائے، گفتگو کا بیٹھکیں کی جائیں، یہ چیز اللہ کے دربار کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کا اہتمام ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو پھر اس دربار کی نماز کی جو ادا کرنے کی اہمیت ہے وہ بھی واضح رہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس کے حضور میں ہمیں حاضری کا موقع ملا ہے، تو ہم کس انداز سے یہاں پر آئے، تو سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہوئے چلیں اور فرضوں کی ادائیگی کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح روشنی عطا فرمائے اور مسائل کی روشنی میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔